Assalamu alaikum dear students. I am Ali and welcome to you in Ali English Learning Channel. Dear students, इससे पहले मैं टेंसेस का एक सीरीज मुकम्मल कर चुका हूँ and I hope कि आपको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है। अगर आप इन असबाक को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम असबाक के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूज एंड नीड ऑफ पैसिव वॉइस। सो डियर लर्नर्स, आज के टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए आइए लेते हैं 3 सवालात। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? 2, व्हाट इज पैसिव वॉइस? नंबर 3, what is the use and need of passive voice in English? So dear learners, to answer question number 1, आइए एक जुमला लेते हैं। करीम ने सलीम को बुलाया। इसी जुमले में काम करने वाला करीम है, जिससे जुमले का आगाज हो चुका है। बुलाना फेल यानी वर्ब है जो कि काम जाहिर करता है, जबकि सलीम मफऊल यानी ऑब्जेक्ट है जिसको बुलाया गया है। बस वह जुमला जिसमें काम फाइल करे एक्टिव वॉइस जुमला कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? د دې سوال لپاره کې دو د پاره من یو جمله واغسته چې کریم نے سلیم کو بلایا، یعنی کریم سلیم را اوغتو، نو په دې جمله کې کار کولو والا کریم دی چې د دې کریم نه د جملې آغاز شوی دی. بلانا یعنی راغختل دا ورب دی چې کار ظاهری، او سلیم مفعول یعنی ابجیکٹ دی چې دا راغخته شوی دی، یعنی د کار په دوران کې چې کوم سیز کم فرسن وغیره استعمال شي یا په د باندې کار وشي نو دې ته ابجیکٹ ویلی شي. پس هغه جملې چې په هغې کې کار فاعل کوي ایکټیو وایس جملې ورته ویلی شي. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکٹیو وائس سینٹینسز کے کچھ اور اگزامپل لیتے ہیں. نمبر 1، وقار ہیلپس می، وقار میرا مدد کرتا ہے. شی گیو ہم اے رنگ، اس نے اسے ایک انگوٹھا دے دیا. دے ور رائٹنگ اے اسٹوری، وہ ایک کہانی لکھ رہے تھے. یو ول اسٹڈی انگلش، تم انگریزی کا مطالعہ کرو گے. پس ان تمام سینٹینسز میں ڈوئر آف ایکشن موجود ہے جو کہ وقار، شی، دے اور یو ہے. بس یہ تمام جملے ایکٹیو وائس جملے کہلاتے ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس آتے ہیں کوشچن نمبر 2 اور 3 کی طرف. واٹ از پیسو وائس اینڈ واٹ از دا یوز اینڈ نیڈ آف پیسو وائس ان انگلش؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، زندگی میں بسا اوقات ہمیں ایسے جملوں سے واسطہ پڑتا ہے جن میں اکثر فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے. مثلا جب ہم کسی جگہ پر ہجوم دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تو ہمیں ایسے جوابات سننے کو ملتے ہیں. وہاں کرکٹ کھیلا جاتا ہے، یہاں نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. ایک کمرے کی سویتی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ اس کس مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تو ہمیں جواب ملتا ہے اس کمرے میں انگریزی پڑھایا جائے گا. چوری کے مسئلے کے بارے میں ہم معلومات لیتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ چور گرفتار کیا جا چکا ہے، وہاں آٹا فروخت کیا جا چکا ہوگا. سو ډیر سټوډنټس، په ژوند کې داسې حالات ډیر راځي چې موږ د داسې جملو سره مخامخ کیږو چې اکثر پکې د فاعل یعنی د کارکوونکي ذکر نه وي. مثلا چرته مونږ ډیره ګڼه وینو تپوس وکړو یار دغلته څه مسله ده،
نو مونږ ته دا جواب میلاو شي دغلته کرکټ کیږي، دلته د جنازې مونځ کیږي، او دغه شان دغلته به وړه خرڅ شوی وي، د یو کمرې چونه کیږي، هغې کې تیاری روان وي، مونږ تپوس وکړو یار دا د څه مقصد دپاره ده، نو مونږ ته دا جواب میلاو شي چې په دې کې انګریزي پڑھاویږي. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اگر ان جملوں کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کس ٹینس کا جملہ ہے. تو لیجئے سینٹنس نمبر 1 کو وہاں کرکٹ کھیلا جاتا ہے. تو جملے کے آخر میں تا ہے اسی لیے یہ پریزنٹ انڈیپینڈنٹ کا جملہ ہے. سینٹنس نمبر 2، یہاں نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. تو اسی جملے کے آخر میں رہا ہے اسی لیے پریزنٹ کنٹینیوس کا جملہ ہے. سینٹنس نمبر 3، اس کمرے میں انگریزی پڑھایا جائے گا. تو یہ گا آیا ہے تو اسی لیے فیوچر انڈیپینڈنٹ کا جملہ ہے. چور گرفتار کیا جا چکا ہے تو چکا ہے تو اسی لیے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے. وہاں آٹا فروخت کیا جا چکا ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چکا ہوگا ہے تو ظاہری بات ہے یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے. اب ہم ان تمام جملوں کو ٹینسز کے اسٹرکچر کے مطابق انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سینٹنس نمبر 1 پریزنٹ انڈیپینڈنٹ کا اسٹرکچر. وہاں کرکٹ کھیلا جاتا ہے تو اسی جملے میں کھیلنا ورب ہے، کرکٹ آبجیکٹ اور وہاں یہ ایڈورب آف پلیس ہے اور اس کے لیے ہم دیئر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو پریزنٹ انڈیپینڈنٹ کے اسٹرکچر میں اگر اسی جملے کو ہم ڈالتے ہیں تو ہم نے سبجیکٹ تو ہے ہی نہیں، سبجیکٹ کا جگہ خالی رہ گیا اور ورب کے نیچے ہم نے لکھا پلے. اس کے بعد آبجیکٹ کے نیچے لکھتا ہو کرکٹ اور مور ورڈز میں وہاں لکھتا ہو سو پلے کرکٹ دیا. تو یہ جملے کا مطلب الگ ہو گیا. اس کا مطلب ہو گیا کہ وہاں کرکٹ کھیلو اور ہمارا جملہ ہے وہاں کرکٹ کھیلا جاتا ہے. سینٹنس نمبر 2 پریزنٹ کنٹینیوس کا جملہ ہے تو اس کا پریزنٹ کنٹینیوس کا اسٹرکچر یوں ہے میرے پاس. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی جملے میں یہاں ایک مرتبہ پھر ایڈورب آف پلیس ہے جس کو ہم مور ورڈز کے نیچے لکھتے ہیں. نماز جنازہ تو فیونرل پریئر اس کو پڑھایا جا رہا ہے تو یہ آبجیکٹ ہے، اسے میں آبجیکٹ کے نیچے لکھتا ہوں. اور پڑھانا، نماز کے پڑھانے کے لیے ہم سے یا آفر کا ورب استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آفر لگاؤں گا تو ایز آفرنگ the funeral prayer here. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ظاہری لگتا ہے کہ یہ جملہ غلط ہے، بغیر کسی ترتیب کے ہمیں نظر آتا ہے. سینٹنس نمبر 3 کو لیتے ہیں. اس کمرے میں انگریزی پڑھایا جائے گا تو یہ فیوچر انڈیپینڈنٹ کا ہے تو فیوچر انڈیپینڈنٹ کا اسٹرکچر. سو اس کمرے میں، سو ان دس روم. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ پھر یہ ایڈورب آف پلیس ہے، اس کو میں مور ورڈز کے نیچے لگاتا ہوں ان دس روم. اس کے بعد انگریزی پڑھایا جائے گا تو ظاہری بات ہے انگریزی پہ کام کیا جاتا ہے تو اٹ از آبجیکٹ، میں اسے آبجیکٹ کے نیچے لگاتا ہوں تو انگلش. اور پڑھانے کے لیے ٹیچ ٹاٹ کا ورب ہے تو میں لگاؤں گا ویل ٹیچ انگلش ان دس روم. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جملہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور کوئی معنی بھی نہیں دیتی ہے. اب آتے آخری جملے کی طرف. چور گرفتار کیا جا چکا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریزنٹ پرفیکٹ کا سینٹنس ہے اور پریزنٹ پرفیکٹ کا اسٹرکچر یوں ہے میرے پاس. تو اب سبجیکٹ تو ہے ہی نہیں اور چور آبجیکٹ ہے کیونکہ یہ تو گرفتار ہو چکا ہے تو اس لیے میں آبجیکٹ کے نیچے چور لگاتا ہوں اور ورب کے نیچے میں اریسٹڈ ہیو یا ہیز کے ساتھ اریسٹڈ تو ہیز اریسٹڈ لگاؤں تو ہیز اریسٹڈ دا تھیف. تو اس کا بھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس.
وہاں آٹا فروخت کیا جا رہا ہے. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آٹا آبجیکٹ ہے تو میں آبجیکٹ کے نیچے لگاتا ہوں. فروخت کرنے کے لیے میں ایس سیلنگ لگاتا ہوں تو ایس سیلنگ دا فلور دیا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بھی کوئی جملہ نہیں بن گیا. تو ہمیں واضح ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ جو جملے جو ہمیں دیے گئے ہیں یہ ایکٹیو وائس کے سٹرکچر میں بالکل فٹ نہیں ہو سکتے ہیں. اس کا ٹرانسلیشن نہیں کیا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں ان تمام جملوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. سینٹینس نمبر 1 وہاں کرکٹ کھیلا جاتا ہے. کرکٹ is played there. سینٹینس نمبر 2 یہاں نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے. So the funeral prayer is being offered here. سینٹینس نمبر 3 اس کمرے میں انگریزی پڑھایا جائے گا. So English will be taught in this room. 4 چور گرفتار کیا جا چکا ہے. The thief has been arrested. وہاں آٹا فروخت کیا جا چکا ہوگا. Flour will have sold there. So dear learners and students, ہم ان تمام جملوں میں مشترک کیا چیز پاتے ہیں. آئیے نوٹ کرتے ہیں. تمام جملوں کا آغاز آبجیکٹ سے ہوا ہے. یعنی ان جملوں میں فوکس سبجیکٹ نہیں بلکہ آبجیکٹ ہے. ٹینسز کے مختلف ہونے کی وجہ سے ورب سے پہلے مختلف ہیلپنگ ورب استعمال کیا جا چکا ہے. تمام سینٹنسز میں تھرڈ فارم آف ورب استعمال ہو چکا ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک اور مثال لیتے ہیں اور وہ ہے کانا سلمہ سے پکایا جاتا ہے. another وقار کو اپنی ماں سے ڈانٹا جا رہا تھا. اس کی بے عزتی اپنے دوست کے ذریعے ہو چکی تھی. تمہیں اپنے والد کے ذریعے دمکایا جائے گا. So dear students, ان جملوں میں سینٹنس نمبر 1 میں کانا سلمہ سے پکایا جاتا ہے تو کانا آبجیکٹ ہے. پکانا ورب ہے اور سلمہ کے ذریعے کام ہوا ہے تو یہ سلمہ اسی کا سبجیکٹ ہے. وقار کو اپنی ماں سے ڈانٹا جا رہا تھا. سو کیونکہ وقار کو ڈانٹا جا رہا تھا تو اس لیے وقار آبجیکٹ، ڈانٹنا ورب اور اپنی ماں سے تو یہ سبجیکٹ ہے. اس کی بے عزتی اپنے دوست کے ذریعے ہو چکی تھی تو اس یا وہ آبجیکٹ، بے عزتی ہونا یہ ورب ہے اور اپنے دوست کے ذریعے یہ سبجیکٹ ہے. تمہیں اپنے والد کے ذریعے دمکایا جائے گا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس تمہیں دمکایا جائے گا تو تم آبجیکٹ، دمکانا ورب اور والد کے ذریعے یہ اسی جملے کا سبجیکٹ ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس آئیے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہ جملے انگلش میں کہ کس طرح بنائے جاتے ہیں. سو دا فرسٹ ون کانا سلمہ سے پکایا جاتا ہے. دا میل از کوکڈ بائی سلمہ. 2 وقار کو اپنی ماں سے ڈانٹا جا رہا تھا. سو وقار واز بینگ scolded بائی his mother. اس کی بے عزتی اپنے دوست کے ذریعے ہو چکی تھی. سو he had been insulted by his friend. تمہیں اپنے والد کے ذریعے دمکایا جائے گا. So you will be threatened by your father. So dear students ان جملوں میں سب سے پہلے آبجیکٹ لگایا گیا ہے. بعد میں ٹینس کے مطابق ہیلپنگ ورب اور اس کے بعد تھرڈ فارم آف ورب لگایا گیا ہے. تھرڈ فارم آف ورب کے بعد ہم بائی اور سبجیکٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس ان جملوں میں
سبجیکٹ موجود ہے لیکن فوکس آبجیکٹ ہے اور کام سبجیکٹ سے کروایا گیا ہے۔ بس ایسے جملے جن میں کام سبجیکٹ سے کروایا جاتا ہے یا سبجیکٹ معلوم نہیں ہو اور ورب کا فوکس صرف آبجیکٹ ہی ہو تو اس قسم کے جملوں کو پیسو وائس جملے کہا جاتا ہے۔ اور انگلش میں پیسو وائس کا یوز اور نیٹ کیا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں پتہ چلا اور واضح ہو گیا کہ پیسو وائس کے جملوں کو نہ تو ایکٹیو وائس میں لکھا جاتا ہے اور نہ بولا جاتا ہے۔ فرسٹ ڈیئر لرنرز، پیسو وائس کا جاننا بہت ضروری ٹاپک ہے اور اس کے بغیر انگلش میں اسپیکنگ کرنا ناممکن ہے۔ بس آنے والے اسباق میں ہم پیسو وائس کے اسٹرکچرز کی وضاحت کریں گے اور جملوں کو کنورٹ کرنے کی پریکٹس کریں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔